کیا پیش کروں گا؟ یہ نعرے تکبیر سے حضرت استقبال کریں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عشق محبت، عشق محبت. حضرات ایک منٹ جا بیٹا. مومن ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، جناب صدر، معزز اہل مساح اور سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک عمر میں نہ سمجھے اس کو زمین والے، جو بات پا گئے ہم تھوڑی سی زندگی میں. ہے جذب بہامی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نکتہ داروں کی زندگی میں. اس شعر کی روشنی میں میرا موضوع سخن ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. زمانے میں تمام امور اتحاد اور جذب باہمی ہی سے انجام پاتے ہیں. دریا میں موجوں کا کھیرام ہو یا آسمان میں سجی ہوئی ستاروں کی محفل، ان سب میں ایک ہی جذبہ کار فرما ہے، اشتراک عمل اور ربط باہم کا. اہل میزان ذرا غور فرمائیں کہ آج امت اسلام کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ حکومت، اقتدار، مال و زر، ٹیکنالوجی و ترقی، تعلیم و تربیت، جمہوریت یا خلافت؟ یقیناً یہ تمام عناصر مسلم امت کے لیے اپنی جگہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے، لیکن ان تمام سے بڑھ کر آج ہماری سب سے اہم ضرورت اتحاد امت ہے. کیونکہ کوئی بھی قوم تفریقے میں پڑھ کر حکومت، اقتدار، مال و زر، ٹیکنالوجی و ترقی، تعلیم و تربیت، جمہوریت و خلافت کی حقیقی نعمتوں سے قطعی لطف اندوز نہیں ہو سکتی. معزز سامعین، یہ اتحاد ملت ہی کا فیضان تھا کہ وہ عرب کے بدو جنہیں کوئی جانتا بھی نہ تھا، قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کے وارث بن گئے. اتحاد امت نے وہ حیرت انگیز معجزہ رونما کر دیا کہ اگر جزائر سراندیب کے مسلمان لڑکی کی عزت پر ہندوستان کا راجہ دائر ہاتھ ڈالتا تو عرب کا محمد بن قاسم اسلامی اخوت کا لمبردار بن کر اس کے امداد کو پہنچ جاتا تھا. صدیوں تک ایشیا سے یورپ اور یورپ سے افریقہ تک یہ امت تہذیب و تمدن، سائنس و فلسفہ سے لے کر آسمانی علوم کے مطالعہ تک روشنی کا مینار بنی رہی. مگر جو ہی ملت اسلامیہ اتحاد و اشتراک سے دور ہوئی تو ان کے سر زمانے کی ٹھوکروں پہ آ گئے. جس اتحاد نے تمام ملت کو ایک تسبیح کے دانوں میں پرو رکھا تھا، وہی اتحاد آج کی سیف پارینہ بن گیا اور شہر مشرق کی روح پکار اٹھی. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. معزز سامعین، ذلت و خواری کی بجلی ہم پر راتوں رات نہیں گری. قدرت نے ہمیں سنبھلنے کے کئی موقع دیے، مگر ہم نے آنکھیں بند کر لی. ہم اپنی ذات اور مفادات میں اس قدر گم ہو گئے کہ دشمنان اسلام کی سازشوں کو سمجھنے سے قاصر ہو گئے. ہمیں اپنی غلطیوں، کوتاہیوں اور لغزشوں پر کوئی ملال و شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. ہم ہوش کے ناخن ہی نہیں لیتے اور بدستور خواب غفلت میں غرق اور نیند مدہوش میں مست ہیں. معزز سامعین، ہماری تاریخ کا واضح سبق یہ ہے کہ مسلمانوں کے زوال کے دو اسباب ہیں، ایک قرآنی تعلیمات سے دوری اور دوسرے باہمی اختلافات. اور یہی وہ دو گروپ ہیں جنہیں اپنا کر دشمنان اسلام نے امت اسلام کو زیر کر دیا اور مسلمانوں کو قرآن و سنت سے دور کر کے انہیں رنگ و نسل و زبان و وطن اور مسلک کے نام پر فرقوں میں بانٹ کر ایک دوسرے کے خلاف اس طرح سفارہ کر دیا کہ آج ہم اپنے مسلمان بھائی کو جہنمی اور خود کو جنتی بتانے پر تلے ہیں. اپنے ہم قوم کو گریبان پکڑتے وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دشمنی طاقتیں جب ان پر حملہ کرتی ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ سنی مسلمان ہے یا شیعہ مسلمان ہے، دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا پھر اہل حدیث ہے. ان کے لیے تو صرف مسلمان نام ہی کافی ہے. معزز سامعین، ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے بر اعظموں، خطوں، قوموں، رنگوں، دریاؤں، پہاڑوں، صحراؤں اور میدانوں کے ہزاروں میل کے فاصلے کو سمیٹ کر لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ایک امت میں سمو دیا. ان میں کوئی بھی ہم شہری، ہم مسلکی، ہم قومی، ہم لسانی اور ہم مذہبی نہیں تھا، لیکن یہ تمام محمد رسول اللہ کے نام پر ایک امت بن گئے. تمام اختلافات بھول کر صرف ایک امت. اور آج ہمارے درمیان تفریقے کا یہ عالم ہے کہ ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کر دینے پر تلے ہیں.
اگر ہم اسی راہ پر گامزن ہوں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی مخالف قوت ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں بن پائے گی۔ تو بس سامعین، اپنی خابدہ قوتوں کو بیدار کرو، علم و ادب کے شاہ سوار بنو، مسلکوں کے نام پر لڑنا بند کرو اور اپنی روشن ماضی سے صحت مند زندگی کا سلیقہ حاصل کر کے اسلام کی ایک ڈھال بن جاؤ، کیونکہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ مومن اسما شمس الدین ہے؟ آجا بیٹا۔